بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ جس چینل پر ویڈیو دیکھنے سنا ہے معصوم نسوجو۔ میرے ساتھیوں، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ اس لیے کچھ گزارشات میں آپ سے اس بارے میں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اسرائیل، وہ ظالم جس نے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا جو شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ 70 سال سے فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، گھر گر رہے ہیں، اور یہ ظالم کہتے ہیں ہم منتخب قوم ہیں۔ آؤ ظالموں، تمہاری منتخب قوم آج بنکرز میں چھپی ہوئی ہے۔ تم نے غزہ کے بچوں کو شہید کیا، تم نے مسجدوں کو گرایا، تم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آج دیکھو تمہارے بچے کیسے ایرانی میزائلوں کے ڈر سے چیختے ہیں۔ تم نے دوسروں کے بچوں کو روتے دیکھا تھا، اب اپنے بچوں کو روتے دیکھو۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تمہارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، لیکن آج وہ خود اپنے بنکر میں بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ تمہارے سپاہی وردی اتار کر بھاگ رہے ہیں، تمہارے لوگ اسرائیل چھوڑ کر دوسرے ممالک جا رہے ہیں۔ یہ ہے تمہاری طاقت، اور یہ ہے امریکہ، وہ شیطان جو اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے، جو مسلمانوں پر پابندیاں لگاتا ہے، جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے ہم دنیا کی پولیس ہیں، لیکن یہ پولیس چوروں کو پکڑنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے۔ او امریکہ، تمہارے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں، لیکن آج وہ سب ناکارہ ہیں، تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تمہارے بڑے بڑے جنگی جہاز ایرانی کشتیوں سے ڈرتے ہیں۔ تمہارے صدر کہتے ہیں ہم ایران کو جواب دیں گے، لیکن ان کا جواب ہے مزید پابندیاں۔ او بھائی، پابندیوں سے کبھی کسی کی ماں نہیں مری۔ تم نے عراق میں مسلمانوں کو قتل کیا، افغانستان میں مسلمانوں کو شہید کیا، شام میں دہشت گردوں کو ہتھیار دیے۔ آج دیکھو تمہارے اتحادی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یورپ کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں، سعودی عرب خاموش ہے، UAE فکر مند ہے۔ تم اکیلے رہ گئے ہو اپنے پیارے اسرائیل کے ساتھ۔ اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا جو امریکہ کا نیا دوست بنا ہے، جو کہتا ہے ہم بھی سپر پاور بنیں گے، لیکن ان کا کیا ہوا؟ ان کی پوری نیوی گھبرا گئی۔ او انڈیا، تمہارے جہاز ڈوب رہے ہیں، تمہارے ارمان بھی ڈوب رہے ہیں، تمہارے طیارے گر رہے ہیں، اور تم امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ تمہارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت ہیں، لیکن تمہاری جمہوریت میں مسلمانوں کو روز قتل کیا جاتا ہے، مساجد گرائی جاتی ہیں، اور تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے۔ او بھائی، جب تمہارے اپنے جہاز ڈوبتے ہیں تو تم سمجھو کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ ظالموں کا انجام برا ہے۔ UAE اور بحرین کے بھائیوں، تم نے امریکہ کو اپنے ملک میں اڈے دیے، سوچا کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن دیکھو اب وہی امریکی اڈے تمہارے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ جب ایران امریکہ کو نشانہ بنائے گا تو تمہارے ملک پر بھی پتھر پڑیں گے۔ تمہارے شیخ صاحبان بیٹھے سوچ رہے ہیں کیا ہم نے غلطی کی امریکہ کو بلانے کی؟ ہاں بھائی، غلطی کی۔ اب تمہارے ہوٹل خالی ہیں، تمہارے مال خالی ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ تم نے دنیا کے سب سے اونچی عمارت بنائی، لیکن وہ ایرانی میزائل سے نہیں بچا سکتی۔ تم نے شاپنگ مالز بنائے، لیکن وہ تمہیں ڈرون سے نہیں بچا سکتی۔ اور اب غزہ کے بچوں، سنو تمہارے لیے خاص پیغام۔ تم دیکھ رہے ہو نا کہ کس طرح ظالموں کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ تم نے اپنے گھر کھوئے، اپنے پیارے کھوئے، لیکن تم نے دنیا کو سکھا دیا کہ مسلمان بچے کمزور نہیں ہوتے۔ تمہارے ظالم دشمن آج ایک بنکرز میں چھپے ہیں، تمہارے ظالم دشمن کے بچے ڈر سے رو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ تم نے دیکھا، اللہ نے تمہاری دعائیں سنی، اللہ نے تمہارے آنسو دیکھے۔ آج وہی ظالم جس نے تم پر بم برسائے خود ڈر گیا ہے۔ اللہ پاک تمہیں صبر دے، تمہیں عزت دے، اور جلد ہی تمہیں ظالموں کا انجام دکھائے۔
غزہ کے بچوں تم دل ٹھنڈے کرو، تمہارے ظالم دشمن کی یہ حالت دیکھو، وہ مرغی کی طرح اپنے بچوں کو پروں میں چھپائے بیٹھا ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب میں ہے کہ اچھوں سے محبت اور بروں سے نفرت کرو، یہی ایمان ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ظالم ہیں، اس سے نفرت کرنا عین ایمان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ظالموں کے قریب نہ جاؤ۔ ہم ظالموں کے قریب نہیں جاتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ظالموں سے نفرت کرو لیکن مظلوموں سے محبت کرو۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی کے ہوں، چاہے وہ عیسائی کے ہوں، چاہے وہ ہندو کے ہوں، یا چاہے وہ مسلمان کے ہوں۔ ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں صہیونیوں کو کہ تمہارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بچوں پہ یہ وقت آ سکتا ہے۔ تم مسلمان بچوں پہ ظلم کرو گے، تم غزہ کے بچوں پہ ظلم کرو گے، تو یہ ساری چیزیں تمہارے بچوں کو بھی دیکھنا پڑ سکتی ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، یا جو بھی ہوں، سب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں کہ یہ مسلمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ایران کو فتح نصیب کرے، آمین آمین۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔